اور فتنے میں ہوتے ہوئے کیا گمان کرتے تھے؟ ہم صحیح ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ ثم پھر تابا مہربان ہوا اللہ علیہم ان پر، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا۔ ثم عموا وصموا، اور پھر دوبارہ وہ اندھے بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے۔ اللہ کہتے ہیں ریپیٹڈلی ایسا ہوا کہ انہوں نے غلطیاں کی، اندھے بہرے ہوئے، پھر میں نے نبی بھیجا، پھر ان کی توبہ قبول کی، پھر ان کو ہدایت دی، پھر نبی کے جانے کے بعد انہوں نے وہی غلطیاں کی، پھر اندھے بہرے بنے، پھر نبی آئے، یعنی یہ بار بار ہوا۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل پر 2500 سال رہی امامت ان کے مابین، اور مسلسل نبی آئے، اور بقول ان کے اپنے 4000 نبی آئے۔ تو ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ایک ایک وقت ان پر 3 4 انبیاء کرام علیہ السلام بھی رہے، مگر مسئلہ وہی ہے کہ یہ بار بار ایک ہی غلطی دہراتے رہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو، یعنی اللہ جانتا ہے کہ شروع سے آخر تک انہوں نے کیا کیا ہے۔ اللہ رب کریم ان کے تمام اعمال نامے کو نظروں میں رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو اگر دھتکار دیا گیا ہے، ان کو عہدے سے گرا دیا گیا ہے، تو یہ اس کے مستحق ہے، کیونکہ ان کی مسلسل فرد جرم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لقد بلا شک و شبہ کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، المسیح مسیح ابن مریم مریم کا بیٹا۔ بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی تو اللہ ہے۔ وہی تصورات جو میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیے ہیں، اللہ کا بیٹا ماننا یا اللہ ماننا، 3 میں سے ایک ماننا، سب کفر و شرک کی باتیں۔ وقال المسیح، اور خود مسیح نے کہا تھا، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حالانکہ عیسیٰ نے خود ان کو تعلیم دے دی تھی کہ بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی کیا بتا دیں اللہ کہ عیسیٰ تو اللہ کا بندہ ہونے کے دعوے دار تھے اور اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اب انہوں نے بعد میں عیسیٰ کو ہی رب قرار دینا شروع کر دیا، اللہ ماننا شروع کر دیا۔ انہو بلا شک و شبہ وہ من جو یشرک شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فقط بلا شک و شبہ حرم اللہ حرام ٹھہرایا اللہ نے علیہ اس پر الجنت جنت کو، وماواہ اور ٹھکانہ ہے اس کا النار۔ کون بتا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا دیں کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ تو شرک سے منع کر کے گئے تھے، عیسیٰ تو شرک کے خلاف کام کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں، جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، تو یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل نے اپنے صوموں میں بت لگوانے شروع کر دیے تھے۔ ان کے بادشاہ نے شادی کر لی تھی نا فنیکی قوم کی ایک شہزادی کے ساتھ، اور وہ بت پرست تھے، تو اس کی خوشنودی کے لیے صوموں میں ان کا جو بھی بھگوان شگوان تھا اس کے بت لگنے شروع ہو گئے تھے، اور اسی کے خلاف حضرت زکریا نے آواز اٹھائی تھی جس پر انہیں شہید بھی کر دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے اس شرک کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ تو خود بتا کر گئے کہ جو شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان کی عبادت گاہ جیسے عیسائیوں کا جو ہے گرجا کہلاتا ہے، ہماری مسجد، تو ان کا سوما، صاد واو میم عین، سوما۔ فما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تو 3 میں سے ایک ہے۔ اب یہ دوسرا عقیدہ آ گیا نا، ایک عقیدہ تو یہ کہ براہ راست مسیح اللہ ہے، اللہ نے جنم لیا مسیح کی شکل میں، بکواس بات ہے، بیکار بات ہے۔ اب دوسری بات آ گئی کہ اللہ نے اپنی صفت کلام کو مجسم کیا اور اللہ نے روح القدس اپنی روح بھیجی، اور تیسرا اللہ خود، تو ایک نہیں 3 اللہ ہیں اور اللہ ایک ہے، لہٰذا 3 میں ایک، 1 میں 3، عقیدہ تثلیث ٹرینٹی۔
بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا تین میں سے اللہ ایک ہے، اللہ تین میں ایک ہے، وہی عقیدہ تثلیث۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس الہ واحد۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں عقیدے غلط ہیں۔ الہ تو صرف اللہ کریم ہے، عیسیٰ تو بندے تھے۔ وَإِنْ اگر لم نہ ينتہوا وہ باز آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لیمسنا تو ضرور چھوئے گا، نون مشدد تاکید کے لیے آیا اور لام بھی تاکید کا، لیمسنا ضرور چھوئے گا، الذین کفروا کافروں کو، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے اس عقیدے سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں تو بے شک ان میں سے کافروں کو عذاب ضرور چھوئے گا، اور عذاب بھی وہ جو رلا دینے والا ہوگا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ اگر عیسائی اپنے عقیدے سے باز نہ آئے، اسلام قبول نہ کیا، توحید کو نہ اپنایا تو سزا ضرور ملے گی۔ یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گزرے ان میں بھی جنہوں نے توحید کو اپنایا، یہ جو پیچھے آیت آئی ہے وہ اسی بات کی وضاحت کرتی ہے، جنہوں نے توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھا وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو اس عقیدے پر مرے وہ بے شک اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کہتے ہوں، وہ جہنم میں ہی جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ افلا پھر کیا بھلا یتوبون وہ توبہ نہیں کرتے اللہ اللہ کی طرف، یستغفرون اور بخشش نہیں مانگتے؟ کیا ہے انہیں مسئلہ؟ افلا کیوں نہیں یہ لوگ توبہ کرتے اللہ کی طرف اور اس سے مغفرت طلب کرتے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ابھی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو شرک سے پلٹتے کیوں نہیں، معافی کیوں نہیں مانگتے، میں معاف کر دوں گا۔ کیسے پلٹیں گے؟ اسلام قبول کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، توحید کو اپنا لیں، اللہ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیں۔ ماں نہیں المسیح مسیح ابن مریم، مسیح بن مریم الا رسولا صرف ایک رسول، مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہیں۔ یہ آپ نے آل عمران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پڑھا نا، وما محمد الا رسول، محمد تو بس ایک رسول ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی افواہ پھیلی تھی نا احد میں، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آل عمران میں اللہ نے کہا نا کہ اچھا تم دین سے پھر جاؤ گے تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ اس سے مراد معاذ اللہ انبیاء کا رتبہ گھٹانا نہیں ہے، کیونکہ ایک بنیادی اصول میں آپ سے عرض کر چکی کہ اللہ خالق ہے، اس کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، انسانوں میں سب سے افضل مومنین ہیں، مومنین میں انبیاء ہیں، اور انبیاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کہا گیا کہ صرف ایک رسول ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ ان کا رتبہ گھٹا دیا گیا، ان کی اسٹیٹس کی وضاحت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ چیف منسٹر ہے، تو ایسی صورت میں کیا چیف منسٹر کا رتبہ کم کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ان کا اصل رتبہ ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب کریم تو قادر مطلق رب ہے نا، اللہ یہاں یہ بتا دے وہ رب نہیں ہے، وہ انسان۔ اس بات کو اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے معاذ اللہ، تو ان کو اللہ عقل دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا مجھے ہمیشہ اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہتے رہنا، مجھے میری حد سے مت بڑھانا، لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا اور ان کے مقام کو بدل دیا، تم ایسا مت کرنا۔ اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کس چیز میں آیا؟ اللہ کے نبی کی بھیجی ہوئی لعنت میں شریک ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں کی لعنت ملامت بہتر ہے اس سے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی لعنت کا شکار ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا یا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہنا کہ وہ صرف ایک رسول ہے، ان کے اصل عہدے کے تعین کے لیے ہے، نہ کہ ان کے مقام میں کمی کے لیے۔ رسول ہونا کسی کا اور اللہ کا تصدیق کرنا کہ یہ میرا ایک رسول ہے، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا عہدہ، یہ سمجھ کا پھیر ہے۔ یہ زاویہ بدل دیتے ہیں تو چیز الٹی نظر آتی ہے، ورنہ بات بالکل سیدھی سادی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسیح بن مریم صرف رسول تھے، یعنی کہ انسان تھے، رسول بنائے گئے۔
قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جملہ آل عمران میں آپ نے ایز اٹ از پڑھا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں تو ایک سچی عورت تھی. کون؟ مریم. وہ سچی تھی. کیوں کہا سچائی کیوں بیان کی؟ جنہوں نے جو آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ بھئی یہ بچہ اللہ کی طرف سے ہے اور معجزاتی طور پر پیدا ہوا ہے، تو وہ بات سچ تھی کیونکہ وہ ایک سچی عورت. ٹھیک ہے. اب یہاں بنیادی طور پر بتا کے رہے ہیں اللہ کریم وہ ماں سے پیدا ہوا ہے اور رب پیدا نہیں ہوتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا. تو ہر جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہے، پیدا کرنے والا خالق ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد تھے اور عیسیٰ بھی عبد ہیں، اور اللہ کا عبد ہونا اور محبوب عبد ہونا یہی تو عہدہ ہے، یہی تو مقام ہے. کانا دونوں یا کلانی طعام، کھانا کھایا کرتے تھے. دونوں کھانا کھاتے تھے. کون دونوں؟ حضرت مریم بھی کھاتی تھی اور عیسیٰ بھی کھاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. لہٰذا آپ کھانے کے آداب پڑھتے ہیں نا. دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے نوالا اٹھاتے تھے، اپنے آگے سے کھاتے تھے. آپ کو لوکی بہت پسند تھا، آپ کو گوشت بہت پسند تھا، آپ کو میٹھا پسند تھا، آپ کو شہد پسند تھا، ٹھنڈا پانی پسند تھا، ٹھنڈا دودھ آدھا پانی ملا کر پینا پسند تھا، کھجور پسند تھی، خاص طور پر اجوا بہت پسند تھی. کھاتے تھے تو چیزیں پسند تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دستی کا گوشت پسند تھا، شوق سے کھاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پسند تھا تبھی تو کھاتے تھے. دودھ میں بکری کا دودھ پسند تھا، اونٹنی کا بھی پی لیتے تھے لیکن پسند بکری کا دودھ تھا کیونکہ وہ ہلکا ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے. تو اللہ بتا کیا رہے ہیں کہ وہ انسان ہیں. انسان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کھانا کھاتے تھے دونوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے. آپ کا انسان ہونا آپ کے لیے باعث فخر ہے. بے وقوفی ہے ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی شان کم ہوتی. فرشتے نے اگر عبادت کی تو کیا کمال کیا، اس کو تو تھکن ہی نہیں ہوتی. فرشتے نے اطاعت کی تو کون سا کمال کیا، اس کو تو مشقت ہی نہیں پڑتی. فرشتے نے اپنی یعنی کہ جنگیں لڑی تو کیا کمال کیا، اس کی تو جسمانی قوت کم ہی نہیں پڑتی. اگر کسی فرشتے نے اپنے یعنی رشتوں کو چھوڑ دیا تو ان کے دلوں میں تو محبت ہے ہی نہیں، رشتے ہیں ہی نہیں، وہ نہ پیدا ہوتے ہیں اس طرح. انسان کے لیے مشکل ہے کیونکہ انسان ان رشتوں میں بنا ہوا ہے. انسان کو فزیکل تکلیف بھی آتی ہے، چوٹ بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، رشتوں کا درد بھی ہوتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے. لہٰذا جب انسان نے کیا تو کمال کیا، فرشتے نے کیا تو کیا کمال کیا، کوئی کمال نہیں. یہ تو الٹ پھیر ہے دماغ. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیاتی نشانیاں. آپ ذرا غور کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں واضح کر رہے ہیں. ثم پھر انظر دیکھیے، انا کہاں سے یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں. اور پھر ذرا یہ غور کیجئے کہ ایسی نشانی اور دلائل آنے کے بعد وہ کس طرح گھمائے جا رہے ہیں، پھرائے جا رہے ہیں. خود نہیں پھر رہے، پھرائے جا رہے ہیں. اگر اس دلیل سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور ماں سے پیدا ہوئے تو انسان تھے، تو انہی دلائل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کیوں چھڑتی ہے؟ ان سارے دلائل کے ہوتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، کیوں چھڑتی ہے نا یہ بات؟ کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتیں کیا ہیں، ان کی پسندیدہ غذائیں کیا ہیں، سب جانتے ہیں. آپ کی ماں کا نام جانتے ہیں، باپ کا نام جانتے ہیں، دادا دادا نانا نانی سب کو جانتے ہیں نا. تو جب سلسلہ نسب موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، بیماری آئی، تکلیف آئی، زخم آئے، تھکن آئی، بڑھاپا آیا، سب کچھ ہوا، تو پھر اس بحث کا کیا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے، اور اس پر گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے.
اور لوگ خود نہیں پھرتے، پھیرے جاتے ہیں۔ چند علماء اپنی دکان چلانے کے لیے عوام کو پاگل بنائے ہوئے، کلمہ ہی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ صرف اسی پر غور کر لیں تو ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل جی، اللہ واضح کر دیتے۔ قل کہہ دیجئے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا کی، ما جو لا نہیں یملکو مالک ہوئے، لکم تمہارے لیے، غرن نقصان کے، ولا نفعن اور فائدے کے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا کوئی فائدہ، نفع کا یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے عیسائیوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار عیسیٰ نہیں رکھتے علیہ السلام۔ تو جس کسی کو بھی رب بنا لیا، جس قبر کی بھی پوجا کرنے چلے گئے، وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، سب فائدہ سب نقصان اللہ کے اختیار میں۔ واللہ هو السمیع العلیم، صرف اللہ ہی ہے، وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے، یعنی اختیار سارا اللہ کے پاس ہے، اس کو پتا ہے کسے کیا دینا ہے، اور وہ جانتا ہے کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، نہیں دینا تو کیوں نہیں دینا، سب اختیار اس کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، ناجائز طور پر۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم لوگ اپنے دین میں ناجائز طور پر غلو مت کرو۔ غلو ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے بڑھانا، تو حد سے بڑھانا جیسے ہمارے ہاں غلو ہے، ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا بڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بھی بنا دیے، معاذ اللہ، یہ شرک ہے، اور دوسری طرف شرک سے بچنے کی چاہت میں لوگ اتنا پیچھے ہوئے بعض چندے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے انکار کر دیا۔ دونوں چیزیں حد اعتدال سے بڑی ہوئی ہیں، دونوں غلط۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی پختگی کا واحد ذریعہ ہے، آپ کا اتباع جنت میں جانے کا واحد راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقیقی سرپرست اور ولی ہیں دنیا و آخرت میں، اور آپ اللہ کے بندے۔ یہ ہے اعتدال کا وہ راستہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تو عیسائیوں میں بھی غلط کیا گیا، تو اللہ رب کریم نے کہا کہ غلط مت کرو، اعتدال کا راستہ اپناؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ تم پیروی کرو، احواء، خواہشات کی، قومین، ایک قوم کی، قد ضلوا، جو بھٹک گئے، من قبل، اس سے پہلے، اور تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے بھٹک چکے ہیں۔ کون؟ خصوصیت سے بنی اسرائیل، یہود، کیونکہ یہود کا بنایا ہوا دین ہے نا جسے عیسائیت کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام ہی لائے تھے، تو اللہ فرما رہے تم یہود کے پیچھے مت لگو، وہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، جو خود گمراہ ہے تمہیں راستہ کیا دکھائے گا؟ ہمیشہ اس کے پیچھے چلیے جس کے پاس راستے کا نقشہ ہو اور جسے بوقت پریشانی مدد ملنے کا یقین ہو، اور وہ ہوتے ہیں انبیاء اور انبیاء کے فالوورز۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو خود بھٹکے ہوئے تمہیں کیا راستہ دکھائیں گے؟ وَأَضَلُّ كَثِيرًا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ کنہوں نے؟ یہود نے۔ بڑا فساد مچایا زمانے میں ان لوگوں نے، اللہ ان سے ہماری جان چھڑائے۔ انہوں نے آج بھی ہمارے درمیان جو گمراہیاں ہیں نا، 75 سے 80% ان یہود کی پیدا کرتا ہے۔ وَضَلُّوا، وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یہ خود سیدھے راستے سے بھٹکے اور اس کے بعد انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، تو تم ان کے پیچھے مت لگو۔ اب عیسائی تو لگے ہوئے تھے، اصل میں ان کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا تھا، مگر بدقسمتی سے ہم نے بھی ان کی پیروی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گمراہ کیا۔
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِیلَ، بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہوئے ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، داؤد کی زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے۔ زبور میں داؤد علیہ السلام کے یہ بد دعا نقل ہے ان کے لیے آج بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ان کافروں پر لعنت کی داؤد نے اور عیسیٰ بن مریم نے، ستایا ہی طرح ان بیچاروں کو، اپنے نبیوں کو اتنا پریشان کیا، کیا کرتے، لہٰذا وہ لعنت ان پر مسلط ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، ایسا اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ خود کہہ رہے کہ انبیاء نے جن پر لعنت کی اس وجہ سے کی کہ انہوں نے بہت نافرمانی کی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں جو ان کا بہتر زمانہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا انہوں نے، کتنا ستایا۔ اب دیکھیے صحابہ کو، پھر دیکھیے میں اسی واقعے کا ریفرنس دوں گی جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ جب غزوہ حنین کے بعد مال تقسیم کیا اور صحابہ میں یہ شکایت پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر صحابہ سے پوچھا، پہلی بات انہوں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا جی ہم بھی انصار میں سے ہی ہیں کہ ہمیں بھی شکوہ ہے۔ آپ نے کہا اچھا انصار کو اکٹھا کرو، انصار کو اکٹھا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کہا انصار مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ ایسے اور ایسے کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا جی، جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کی، آپ نے کہا کیا تم لوگ کافر نہیں تھے، میں تمہارے درمیان دین لایا، تم لوگ دشمن تھے ایک دوسرے کے، میں نے تم لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، تم لوگ قرضے میں دبے ہوئے تھے، میں نے تم لوگوں کو نجات دی، تم ذلیل تھے، میں نے تمہیں عزت دار بنایا، تم کمزور تھے، میری وجہ سے تم ایک طاقت بن گئے، تم بت پرست تھے، جہالت میں زندگی گزارتے تھے، میں تمہارے پاس علم لایا۔ انصار ہر بات پر کہتے رہے آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو کچھ لمحوں کے لیے، پھر آپ نے کہا اے گروہ انصار تم نے ایسا ہاں ہاں میں جواب کیوں دیا، تم چاہتے تو مجھے کہتے کہ محمد تو وہی تو ہے کہ تیرے اہل شہر نے نکال دیا اور ہم نے تجھے پناہ دی، تجھے کسی نے مال نہیں دیا، ہم نے تجھے مال دیا، کسی نے تیرا ساتھ نہیں دیا، ہم نے تجھ پر جانے قربان کی، تجھے کسی نے رہنے کو جگہ نہیں دی، ہم نے تجھے رہنے کو جگہ دی، تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم نے تیری مدد کی، تیرے پاس پہننے کو لباس نہیں تھا، ہم نے تجھے لباس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر انصار رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہی، آپ نے کہا، انصار نے اٹھ کر کہا، انصار کے کچھ سینئرز نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں، یہ کچھ بچے جذباتی ہو گئے، انہوں نے بات کی، ہمیں کوئی رنج نہیں ہے مال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گروہ انصار کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ سارے لوگ بھیڑ بکریاں لے کر گئے ہیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اللہ کی قسم ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انصار چلیں گے، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ۔ تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ یعنی کہ ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، خوشی اور شرمندگی دونوں کے مارے رو رہے تھے۔ یہ دیکھیں یہ کردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور دوسری طرف آپ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور ساتھیوں کا کردار دیکھیں نا، صحابہ کے جو اس وقت ان کی امت کے لوگ تھے کیا کردار تھا ان کا۔ تو عہد لے کر آ رہے ہیں تو اس کی ریجیکشن ہو رہی ہے، کوہ طور سر پر اٹھا کر عہد لیا گیا پھر بھی جھوٹا ہے، اب ان کے سر پر تو کوئی تلوار نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ صرف ایک بات آپ نے سمجھائی، کیسی پیاری سمجھی، اور انصار نے کیسا ساتھ دیا، کیسے عمدہ لوگ تھے انصار۔ یہ فرق وفا کا، محبت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعائیں نہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیا کرتے تھے، اللہ انصار کے بچوں، آپ نے اس وقت بھی دعا کی جب یہ خطبہ بھی دیا نا، آخر میں آپ نے دعا کی اللہ انصار کے بچوں میں برکت دے، اللہ انصار کے مالوں میں برکت دے، اللہ انصار کے پھلوں میں برکت دے، اللہ انصار کے ایمان میں برکت دے۔ اور انصار روتے جا رہے تھے اور آپ دعا کرتے جا رہے تھے۔ انس اس بات کو خاص طور پر کہتے ہیں کہ انصار روتے جاتے تھے اور آپ دعا مانگتے جا رہے تھے، تو کیسے نہ دعائیں دیتے آپ۔ تو آپ خود سوچیں کہ کتنا ستائے گئے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے پھر بد دعائیں کی، کتنا ستائے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ خود کہہ رہے ہیں ذالک بما عصوا، اس لیے بد دعا دی انہیں انبیاء نے، انہوں نے بہت نافرمانی کی، بہت نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ہمیشہ حد پار کر جاتے تھے، ہمیشہ حد پار کر جاتے تھے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ انہوں نے چند شہر فتح کیے اور ان شہروں میں انہوں نے جیسی بدکرداری کی، عورتوں کی بے حرمتی کی، تو پھر سزائیں تو آنی تھی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جاتے ان سے؟ دیکھیے بدنامی تو موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی نا، تو کیسا دل دکھا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جس قوم کے لیے پوری زندگی دے دی، پہلے مصر میں تربیت کرتے رہے پتہ نہیں کتنے سال، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد صحرائے سینا میں 40 سال ان کے سر پھوڑتے رہے،
اور ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں کی. اور آپ دوسری طرف صحابہ کرام کو دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی فتوحات کی. آپ دیکھیے جب جنگ قادسیہ پیش آئی نا، رومنز کے ساتھ جنگ کی، تو جو شہر فتح ہو چکے تھے وہاں سے صحابہ نے جزیہ اکٹھا کیا ہوا تھا. تو جنگ قادسیہ جب پیش آئی تو دشمن کی 1 لاکھ فوج آ رہی تھی اور بعض روایتوں کے مطابق 1.5 لاکھ. تو خود صحابہ جو تھے ان لوگوں کی تعداد 60,000 تھی ٹوٹل، جو 4 حصوں میں تقسیم ہو کر کام کر رہی تھی. تو آپس میں مشورہ کیا ان لوگوں نے، تو رائے یہ طے پائی کہ ہم پیچھے ہٹ کر قادسیہ کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں. شہر خالی کر دیے، شہر خالی کر دیے. تو شہر خالی کرنے سے پہلے کمانڈرز نے جزیہ واپس کیا. تو عیسائی لوگ، وہ لوگ مذہباً عیسائی تھے نا، رو رہے تھے. انہوں نے کہا ہمیں جزیہ نہیں چاہیے، تم لوگ واپس آؤ، مت جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جزیہ اس لیے لیا تھا کہ جنگ کی صورت میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب ہم جنگ کی اسٹریٹجی کے تحت پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہم تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہ جزیہ نہیں لے سکتے، یہ آپ لوگ رکھیں. تو وہ لوگ ان مسلمانوں کے لیے رو رہے تھے اور انہوں نے کہا ہم اپنی فوج کے لیے گیٹس نہیں کھولیں گے شہروں کے، ہم تم لوگوں کا انتظار کریں گے، ہم تمہاری کامیابی کی دعا کریں گے. کیوں کہا یہ؟ صرف حسن سلوک جو مسلمانوں نے کچھ عرصے میں، مہینے 1.5 مہینے کے عرصے میں ان کو دکھایا. آپ دیکھیے مسلمانوں نے مصر فتح کیا، مصر کی زبان، مصر کی تہذیب بدل دی. اور یہ تبدیلیاں تلواروں سے نہیں آتی ہوتی، محبتوں سے آتی ہیں. عراق فتح کیا اور عراق کی تہذیب بدل دی. یہ پورا جو آج آپ عرب پٹی دیکھتے ہیں ادھر حقیقت تو عرب نہیں ہے، یہ تو عربوں کے رنگ میں رنگ ہے. عربوں نے انہیں اپنے جیسا بنا لیا. یہ تھی وفاداری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منوان نافذ کیا جا کر. شام کو فتح کیا، شام کو بدل دیا. اور آج جو بے وقوف اٹھ کر امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی شام فتح کیا اور شام والوں تک اسلام پہنچایا. آج تک شامیوں کی نسلیں مسلمان ہیں، تو اکاؤنٹ کس کا بھر رہا ہے؟ ہم 1000 سال کی زندگی پالے نا اور ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، ہم کسی صحابی کے کام کے 1 دن کے برابر نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین پر تنقید کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے. وہ محاورہ نہ کوا کس منہ سے کوئل کو کہے گا تو کالی ہے. اگر کسی صحابی کی بظاہر کوئی چیز غلط نظر بھی آتی ہے، لیٹ سپوز، تو کوا کس منہ سے کوئل کو کہے گا تو کالی ہے. اس کی آواز تو اچھی ہے، وہ ویسے تو حسین ہے، ہم تو خود کوے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابی نے یہ غلطی کی یا وہ غلطی کی؟ جس پیش منظر میں انہوں نے فیصلے کیے ان کو فیصلے صحیح لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں حق نہیں. تو دیکھیے ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف یہ لوگ تھے. انہوں نے مسلسل اپنے انبیاء سے غداریاں کی، مسلسل ان کے دل دکھائے، تو پھر تنگ آ کر انبیاء نے بددعائیں دی. کانو وہ تھے لا یتناہونا، نہ روکتے تھے ایک دوسرے کو، ام منکرین، برائی سے، فعلوہ، انہوں نے کیا اس کو. اور ان کا اخلاق کا عالم ایسا ہو گیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی برائی کرتا تھا تو دوسرے اسے اس منکر سے، برائی سے نہیں روکتے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے. اسی لیے اپنی عادت بنائیے، جب اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو کسی برے کام پر دیکھیے تو اسی وقت روکیے. مناسب ہے اسی وقت روکیے، کیونکہ وہ وقت ہی ہوتا ہے جب بات ہو سکتی ہے. شادیوں پر، بیاہوں پر ضرور بات کریں، بے پردگی پر بات کریں، فوراً نصیحت ادا کریں، کیونکہ سوال ہم سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ وقت ہوتا ہے جب بات اثر کرتی ہے. ٹائم گزر جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اچھا، وہ والی شدت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو ہمارے فرائض میں شامل ہے. واقعہ سبت کو یاد رکھیے، سورہ اعراف میں آپ اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے. واقعہ سبت میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ جو روکتا تھا، ایک گروہ جو تماشا دیکھ رہا تھا، اور ایک گروہ جو پکڑ رہا تھا. تو اللہ نے کہا سوائے روکنے والوں کے ہم نے سب کو ملیا میٹ کر دیا، سب کو بندر بنایا. تو تماشا دیکھنے والے بھی در حقیقت ساتھی ہوتے، تماش بین. آپ دیکھیے یہ محرم کی نکلتی نا تعزیے وغیرہ، تو کس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ تماش بینوں کی. تو پھر اس کو پرموٹ کون کر رہا ہے؟ تماش بین. بس یہی بات ہے. فلمیں جو بنتی ہیں، اداکار کتنے ہیں پوری پاکستان میں؟ کتنے اداکار ہوں گے؟ تھوڑے سے ہی ہوں گے نا.
پاکستان کی آبادی کا کتنا نکل آئیں گے حصہ، اور تماش بین کتنے. تو فلم کس کی وجہ سے چلتی ہے؟ انڈسٹری کس کی وجہ سے؟ تماش بینوں کی وجہ سے. تو فساد پھر اداکاروں کا ہے کہ تماش بینوں کا ہے؟ تماش بینوں کا. اس لیے وہ برابر کی سزا کے حقدار. لبیس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے یہ فعل جو وہ کرتے رہے. کیا فعل؟ برائی کو دیکھ کر تماشائی بنے رہے. یہ بہت برا فعل. ترا، تم دیکھو گے، کثیرن بہت سوں کو، منہم ان میں سے، یتولون دوستی کرتے ہیں، الذین کفروا کافروں سے. تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں. کون؟ یہودی. مسلمانوں کو چھوڑ کر، عیسائیوں کو چھوڑ کر کن سے دوستیاں لگاتے ہیں؟ کافروں سے. لبیسا، کتنا برا ہے، ما جو قدمت آگے بھیجا، لہم انہوں نے، انفسہم اپنے لیے، ان یہ کہ سخیتا ناراض ہوا، اللہ علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں رہیں گے، ہم خالدون وہ ہمیشہ. کتنا برا ہے وہ اعمال نامہ جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، اور اس اعمال نامے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. اللہ نے ان کی ایک صفت کیا بیان کی کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس صفت کا؟ جو جیسا ہوتا ہے ویسوں کو دوست بناتے ہیں. تو جب یہ ساروں گروہوں کو چھوڑ کر کفار کی طرف جھک رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ یہ کفر پر ہے. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ فعل ہی کافی ہے ان کے کفر پر ثابت ہونے کے. تو پھر آج اگر ہم بھی غیر مسلموں سے دوستیاں لگا کر بہت خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے زیادہ قریب ہیں بنسبت مسلمانوں کے. ہمیں اپنے حال پر توجہ دینا ہوگی. اور اللہ فرما رہے ہیں ان کا بہت برا اعمال نامہ ہے جو یہ بھیج رہے ہیں. وہ اعمال نامہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، وَالنَّبِيِّ اور نبی پر. کون نبی؟ ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما انزل علیہ، اور وہ جو نازل کیا گیا اس کی طرف. متخذوہم، نہ بناتے وہ انہیں، اولیاء دوست. اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو اللہ کی طرف سے ان پر اتارا گیا، اور ان لوگوں کو دوست نہ بناتے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے، ان میں اپنی تعلیمات کا یقین ہوتا، تو یہ اللہ اور نبی پر ایمان لے آتے، اللہ کے اتارے کلام پر ایمان لے آتے اور کافروں کو دوست نہ بناتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس کے برعکس کیا. کیوں کیا برعکس؟ اس لیے کہ ان میں سے اکثریت فاسق لوگوں کی. لَتَجِدَنَّ، البتہ ضرور تم پاؤ گے، اشد الناس، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کی، الیہود یہود، والذین اشرکوا مشرکون. تم مومنوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ شدید یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے. تو مطلب کیا ہوا؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل یکساں ہو گئے. جتنی دشمنی مشرکین کو ہے مومنوں سے، اتنی ہی دشمنی یہود کو. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم ضرور پاؤ گے سب سے قریب ان سے، مودتاً محبت میں، للذین آمنوا ایمان والوں سے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ، ہم انصار. مسلمانوں سے دوستی میں، مودت میں قریب پاؤ گے عیسائیوں، کیونکہ عیسائی کرپٹ ہیں نہیں، ان کو بہکا دیا گیا. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان میں یہ نرم دلی اور ایمان کی محبت اس وجہ سے ہے کہ ان کے مابین موجود ہیں قسیسین، علماء، ورہباناً، درویش، راہب، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. ایک تو آج بھی ان کے درمیان علماء اور راہب یعنی درویش موجود ہیں جو انہیں حق کی طرف بلاتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہے. یہود تو متکبر ہے نا، انہوں نے وہی غلطی کی ہے جو شیطان نے کی تھی. عیسائیوں میں تکبر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتے، ان میں ریشنزم نہیں ہے، ریشسٹ نہیں ہے وہ لوگ. اس وجہ سے وہ دوسروں کو اپنا لیتے ہیں اور ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کو دوسروں
کے نسبت بہتر ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہود میں ایک تو علماء کرپٹ ہیں اور دوسرا وہ مغرور اور متکبر، وہ اپنے آپ کو ایک خاص نسل سمجھتے ہیں، اللہ کے پیارے سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے رعایت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے۔ جی یہود کے مقابل میں بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی تمہارے دوست ہوں، یہ بتایا جا رہا ہے دنیا جو ہے نا وہ اقوام کا مجموعہ ہے، تو ظاہری بات ہے ایسے وقت آتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ الائنس کرنی پڑتی ہے، تو ایسا وقت آئے تو یہودیوں پر بھروسہ مت کرو، مشرکوں پر بھروسہ مت کرو، ان سے بہتر آپشن تمہارے لیے عیسائی ہے۔ اگر امن و امان کے لیے کسی طاقت کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے، سمجھوتا کرنا پڑے، کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے بہتر آپشن عیسائی ہے، عیسائی تمہارے ساتھ نسبتاً بہتر چلیں گے، یعنی یہ ترجیح بتائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے مقابلے سے بہتر کوئی نہیں ہے، کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے اچھے تو مومن ہی ہیں، خود مسلمان، لیکن باہر جب ہم اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، تو وہاں پر پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ الائنس کریں، کیسے جئیں، تو اس کے لیے پھر یہودیوں اور مشرکوں سے بہتر ہیں عیسائی، ٹھیک ہے، تو کمپیریٹیولی عیسائی بہتر، ورنہ مسلمانوں کے جو ہمارا مشن ہے اس کے تو سبھی خلاف ہیں، لیکن سروائیول کے اصولوں میں ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، سمجھوتا کرنا، اس سمجھوتے کے لیے پھر کیا ہے کہ ہم عیسائیوں کو قبول کر لیں بوقت ضرورت، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔